نعرہ لگانے میں کوئی ہمارا جو ہے ساری نہیں ہے نا. ڈھیر سارے نعرے ہمارے پاس ہیں, کچھ اسٹاک میں رکھے ہیں, ابھی تو اسٹاک میں بھی پڑے ہیں. نئے نعرے, ایسے ایسے نعرے جسے سمجھنے کے لیے تعویل کی بھی ضرورت ہے. ہاں, ایسے ایسے نعرے ہمارے پاس, رات بھر نعرہ لگاتے اور سب سے پہلے فجر چھوڑتے. آپ سمجھ رہے نا. تو ہم نعرے باز قوم نہیں ہیں, یہ ذہن سے نکال دو, ذہن سے نکال دو. ہمیں دیکھ کر لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں, ہم وہ قوم ہیں. آپ سمجھ رہے نا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر نعرے لگائے. اب اس بات کو ذہن میں رکھو. اب یہ ٹھہراؤ اور حرکت کو سمجھتے چلو, کیونکہ سب سے مین چیز ہے انسان کا کنفیوژن دور ہونا. ایک مثال, تالاب ہے, یا ہم کو گھڑی ضرور دکھلا دینا, ہم کو اندازہ نہیں لگتا ٹائم کا, ٹھیک ہے نا. بس گھڑی دکھلا دینا, میں سمجھ جاؤں گا, چونکہ یہاں پابندی ہے وقت کی. اور میں یہ جانتا ہوں کہ ایک اچھا شہری, ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو قانون کا پالن کرے. آپ سمجھے نا, یہ ضروری ہے. اسی کی طرف میں آ بھی رہا ہوں, انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالوں گا. ایک تالاب ہے جو چاروں طرف سے گھرا ہوتا ہے, پانی بہت ہے, اور اس میں جو چیز ہے تالاب میں وہ کیا ہے؟ پانی ہی تو ہے, کچھ اور تو نہیں نا, پانی ہے. پر چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے, بندش لگا دی گئی. آپ سمجھے نا, اس کو روک دیا گیا, اس کی حرکت کو روک دیا گیا باندھ باندھ کر. اب جب اس تالاب کے پانی کو آپ ہاتھ میں لوگے اور ناک تک لے آؤ گے تو بدبو آئے گی, ایک اسمیل جو شاید آپ کو کلی کرنے سے روک دے, جو شاید آپ کو پینے سے روک دے, جبکہ وہ پانی ہے. لیکن اس کا استعمال آپ نہیں کر پا چکے, اس میں ایک بیڈ اسمیل آ رہی. ٹھیک ہے, اسی جگہ پر ایک نہر کے کنارے چلے جاؤ, اس کی چوڑائی کم ہے اور پانی بھی ہو سکتا ہے کسی میں اتنا ہو, بہت زیادہ پانی نہ ہو, لیکن اس پانی کو جب ہاتھ میں لوگے تو بھینی بھینی خوشبو آئے گی. آپ سمجھ رہے نا, بھینی بھینی خوشبو آئے گی, جس کو آپ کلی بھی کر لوگے, ناک میں بھی ڈال لوگے, اور اگر پیاس لگی ہے تو پی بھی لوگے, کیونکہ اس میں بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے. پانی کم ہے بظاہر, پر اس پانی میں خوشبو ہے. وہ جو سامنے جس پر ہم تالاب پہ گئے تھے, پانی زیادہ نظر آ رہا ہے, پر اس میں اسمیل آ رہی ہے, بیڈ اسمیل. کیوں؟ دونوں پانی میں ہے تو پانی, فرق اتنا ہے کہ ایک میں حرکت ہے اور ایک تھما ہوا ہے. ایک تھم گیا, رک گیا تو بدبو پیدا ہو گئی. تو اے سنیو, جذبہ پیدا کرو آگے بڑھنے کا, رب کو راضی کرنے کے لیے قدم نکال لو, اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے قدم آگے بڑھاؤ. رک مت جاؤ, رک جاؤ گے تو بدبو پیدا ہو جائے گی, رک جاؤ گے تو خرابی پیدا ہوگی. اور آج جو خرابیاں ہم میں نظر آ رہی ہے, ہم بولتے تو ہیں پر کرنا نہیں چاہتے. بولنے کا شوق ہے, ہم یہ ضرور کہیں گے یہ برا ہے, یہ برا ہے, یہ برا ہے. ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس میں یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب ہے. دوسروں کے عیب گنانے کے شوق تو ہم میں پیدا ہو گئے, لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ جب میں نے انگلی اٹھائی تھی تو ایک اٹھی تھی سامنے کی طرف اور 3 اٹھی تھی میری طرف. دیکھ لو, یہ 3 تو میری طرف ہے, ایک تمہاری طرف. تم کسی کے ایک عیب کو دکھاؤ گے, تمہارا وجود خود کہتا ہے کہ اپنے 3 عیب کو تو دیکھ لے. اپنا تو محاسبہ کر. کب کرے گا اپنا محاسبہ؟ کب جانے گا؟ جب اپنے بارے میں سوچو گے تو حرکت میں آؤ گے, اور جب حرکت میں آؤ گے تو برکت ہوگی. اور اگر اپنے بارے میں نہیں سوچو گے تو تھم جاؤ گے, تھم جاؤ گے. تو آج جو ہماری سوسائٹی میں جو گندگیاں نظر آ رہی ہے, جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں, کوئی آپ کو دیکھ کر آپ سے چڑھ رہا ہے دوستو, تو وہ آپ سمجھیے وہ نہ اسلام کی وجہ سے, نہ ہمارے دین کی وجہ سے,
ہماری شریعت کی وجہ سے، وہ چڑ رہا ہے تمہارے کریکٹر کی وجہ سے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس نے کہہ دیا اسلام، اس نے سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے کہہ دیا دین محمدی، نہ سمجھی میں وہ بول رہا ہے، پر جو اختلاف اس نے کیا ہے وہ تمہارے کریکٹر سے کیا ہے، نہ کہ اسلام سے۔ اسلام سے کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا، دین محمدی سے کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماننے والے ہی اس دین کے خلاف کھڑے ہیں، اپنے مذہب اسلام کے خلاف کھڑے ہیں۔ جب آپ کھڑے ہوگے، خلاف بن کر کھڑے ہوگے، وہی تو لوگوں کو دکھے گا۔ جب لوگوں کو وہی دکھے گا تو لوگ بولیں گے ہی۔ تو آپ کو دیکھ کر بول رہے ہیں، اور آپ نے کیا کیا؟ اسی میں غصے میں آ گئے، ہمارے مذہب کے خلاف بولو گے، برداشت نہیں کریں گے۔ تم نے جو اپنے مذہب کے خلاف کیا، اب تمہارے ساتھ کیا کروں ذرا یہ تو بتاؤ۔ دوسروں کے سامنے تو چلا دیتے ہو، پر تم نے جب اپنے دین کے خلاف کیا ہے تو کیا کرو گے؟ یہ سوچنا کسی اور کا کام نہیں، تمہارا ہے۔ محاسبہ کرو، اب دیکھو، رکو مت، ورنہ بدبو پیدا ہو جائے گی، گندگی آ جائے گی، خرابی آ جائے گی۔ حرکت میں آ جاؤ، اپنے بارے میں سوچو، صحیح چل رہے ہو یا نہیں چل رہے ہو؟ آپ سمجھے نا؟ تو طائف کی وادی میں نبی نے بتا دیا، یہ نہیں مانتے تو کیا آنے والے نہیں مانیں گے؟ اب نبی کی سیرت پر عمل کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جب ہم دعوت دینے کے لیے نکلیں تو غصہ نہ ہو جائے سامنے والے پر، ہو سکتا ہے وہ نہ مانے میری دعوت کو، لیکن میرا کام ہے دعوت دینا اس وقت تک جب تک وہ مان لینے، اور اگر وہ نہ مانے تو دعوت دیتے رہو، نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کہ یہ نہیں مانتا، ہو سکتا ہے اس کے آنے والی اولادیں مانے۔ کام تو جاری رکھنا ہے۔ تو غصہ آئے گا کب؟ نفرت ہوگی کب؟ نفرت نہیں آئے گی۔ تو ایک بہترین دائی کون؟ جس کے دل میں نفرت نہیں۔ کیونکہ ایک بات اچھی طرح سے جان لو، نفرت کو نفرت سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر ختم کیا جا سکتا ہے تو محبت سے، اگر ختم کیا جا سکتا ہے تو محبت سے۔ ہمارے آقا نے بار بار نبی رحمت نے ہمیں یہ تعلیم دی، بار بار۔ ہاؤ، اپنے آقا کی باتوں کو جب سنو تو واقعے کے مطابق نہیں، نبی کی زندگی کے پارٹ جب تمہارے سامنے رکھے جائیں تو اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ مت لو، یہ منورنجن کی بات نہیں ہے، تبدیلی کی بات ہے اپنے اندر لانے کی۔ جب نبی کی باتوں کو سنو تو غور و فکر کرو۔ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے جو آپ نے سنا ہوگا، لیکن اگر غور و فکر کرتے تو دوستو کام آ جاتی بات۔ آپ نے سنا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب گھر سے بیت اللہ کے لیے نکلتے تو ایک بوڑھی عورت آپ پر کوڑا ڈال دیتی تھی۔ سنا ہے نا آپ نے؟ بار بار سنا ہوگا۔ اب آپ سوچو، جب آج حرم تک جانے کے لیے بے پناہ راستے ہیں، آپ سمجھ رہے نا، ہر طرف سے آئیے، بہت ڈھیر سارے راستے ہیں کعبہ میں آنے کے لیے، جبکہ اتنی بلڈنگیں بن چکی ہیں، پھر بھی راستوں کی کمی نہیں ہے، بہت سے راستے موجود ہیں۔ لیکن جب نبی حرم میں جاتے تھے اس وقت تو راستے ہی راستے تھے۔ آپ سمجھ رہے نا، کوئی بہت زیادہ بلڈنگیں نہیں ہیں، نبی جدھر سے چاہتے چلے جاتے۔ تو پرٹیکولر ایک راستے پر بوڑھی عورت ڈال دی ہے نا کوڑا، پرٹیکولر ایک راستے پر راستہ بدل دے، نبی حرم میں جا سکتے، لیکن آپ یہ دیکھو نبی اسی راستے سے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھو نبی اسی راستے سے جاتے ہیں، وہ کوڑا ڈالتی ہے، نبی کیا کرتے؟ نبی کیا کرتے ہیں؟ کوڑا ڈالا، نبی نے یوں کپڑا جھاڑا، بس۔ اب آپ دیکھیے ان کے راستے میں رکاوٹ جو پیدا کی گئی، کوڑا ڈال کر رکاوٹ پیدا کی گئی، نبی نے اس رکاوٹ کو کتنی دور تک لیا؟ یوں جھاڑ دیا، ختم رکاوٹ۔
اب آپ اندازہ لگائیے، آپ ان کے امتی ہو، آپ تو آستین کھینچتے ہو. اب یہ کس کی سیرت ہے ذرا خود سوچ کے بتا دینا. نبی کی سیرت تو یہ ہے کہ یوں جھاڑ دیا اور آگے بڑھ گئے. میرے آقا کی سیرت تو یہ ہے، تم نے جب آستین چڑھائی تو کس کی سیرت ہے؟ یہ جواب تو تم کو دینا ہے، کسی غیر کو نہیں، کسی غیر مسلم کو نہیں دینا ہے. یہ جواب تم کو دینا ہے. تم سے کیا بھی جائے گا، کیونکہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم امتی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو سوال تو میں تم سے ہی کروں گا کہ تمہارے نبی نے جب راستے میں ان کے رکاوٹ پیدا کی گئی، کوڑا ڈالا گیا، تو کیا کیا؟ یوں جھاڑا اور آگے بڑھ گئے. منزل بھی نہیں چھوڑی ہے، راستہ بھی نہیں چھوڑا ہے. اب آپ یہ بھی دیکھیے، یہاں غور کریے، راستہ بدل سکتے ہیں پر نہیں. اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، راستے بہت سے ہیں، پر نبی نے رکاوٹ اس راستے کی جو ہے اسے چھوڑا نہیں. نبی اپنے راستے پر ہے، راستہ چھوڑا نہیں. ابھی تو آپ اور ہمیں کیا ہے، ذرا سی پریشانی آ جائے تو راستہ چھوٹ جاتا ہے، سر میں درد ہو جائے تو نماز چھوٹ جاتی ہے، ذرا سی پریشانی آ جائے تو نہ جانے کیا کیا چھوڑ دیتے ہیں. سب کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یاد دیکھیے تعلیم کیا دی جا رہی ہے. نہ نبی نے راستہ چھوڑا، نہ منزل چھوڑا، اور جو رکاوٹ ہے اسے کس طرح سے یوں جھاڑ دیا، ختم. یہ جھاڑ دیا، ختم. وہ اپنا کام کر رہی ہے، آقا اپنا کام کر رہے. ٹھیک. اب کیا ہوا؟ بیمار پڑی. یہ بھی سنا ہے آپ نے، لیکن جو پہلو میں نے بیان کیا شاید اس انداز میں نہیں. آپ سمجھ رہے نا؟ تو اب آپ کی بات کیا سمجھنا ہے؟ رکاوٹیں چاہے جیسی آ جائے، انداز کیا اختیار کرنا ہے؟ یوں جھاڑ دو اور آگے بڑھ جاؤ. کیونکہ تم نبی کے امتی ہو، تو اپنے آقا کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا، یہی ہماری کامیابی ہے. آپ سمجھ رہے؟ یہی ہماری کامیابی ہے. تو نبی کا انداز اختیار کرو، یوں جھاڑو اور آگے بڑھ جاؤ. راستہ بھی مت بدلو، راستہ مت بدلو اپنی منزل تک. منزل پر جانا بھی ہے، راستہ بھی وہی رکھو. انداز اس راستے کی رکاوٹ کا کس طرح سے ہونا چاہیے؟ یوں جھاڑو اور آگے بڑھ جاؤ. ٹھیک ہے. اب آئیے، وہ بیمار پڑ گئی، نہیں ڈالا کوڑا، نہیں پڑا. پھر دوسرے دن گئے، کوڑا نہیں پڑا تو پوچھ لیا. اب پوچھ لیا کیا بات ہے، معلوم چلا بیمار ہے. تو اب نبی پہنچ گئے دیکھنے کے لیے. اور جیسے ہی گئے دیکھنے تو وہ قدموں میں آ گئی. تو دوستو نبی نے کیا فرما دیا، کیا طریقہ ہمیں دیا ہے؟ نبی کی سیرت سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ کہ تم دائی ہو، تم سب خیر امت ہو. دعوت دینے کا اختیار تم سے پہلے امتیوں کو نہیں تھا، لیکن یہ تو نبی کے قدموں کا صدقہ ہے کہ رب نے وہ اعزاز تمہیں بھی بخش دیا کہ تم بھی دعوت دے سکتے ہو. کیا خاص، کیا عوام، سبھی دائی ہیں، سبھی دعوت دے سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو دعوت دینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دل میں محبت. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب نبی وہاں پہنچے تو نبی نے اپنا کردار نبھانے کی بات کہی ہے. کوئی کسی کا کیسا بھی کردار ہو وہ اس کے ساتھ، پر تم میرے فالوور ہو. نبی نے یہ کر کے دکھایا ہے. جو میرا فالوور ہوگا، جو مجھے فالو کرتا ہوگا، میرے انداز کو اختیار کرے گا، تو اس کا انداز کیا ہوگا؟
दुश्मन अपनी दुश्मनी करता रहे, बुरा अपनी बुराई हमारे साथ करता रहे, और हमारा अंदाज सोचने का क्या होगा कि उसकी बुराइयों को यूं झाड़ कर हम आगे बढ़ जाए, उसकी दुश्मनी को यूं झाड़ कर हम आगे बढ़ जाए। लेकिन जब अपने किरदार को दिखलाने की बारी आए तो नबी का वही अंदाज इख्तियार करेंगे कि उसकी हालत को पूछने के लिए हम उसके यहाँ पहुंचाए होंगे, क्योंकि ये हमारा किरदार होना चाहिए, ये हमारा मिजाज होना चाहिए। ये है नबी की सीरत, ये है नबी की तालीम। तो दोस्तों, अगर बुरा भला कहते तो वो औरत कभी भी कदमों में ना आती, बुरा भला कहते तो वो कभी। अब देखिए, इसी सीरत को देखिए, मैंने कहा ना कि औलियाए किराम की जिंदगी कोई भी ऐसा वाकया नहीं है या उनका पहलू जिंदगी का ऐसा नहीं है कि कुरान और सुन्नत से बाहर हो। आप समझें, चूंकि वो फजल से वली बने हैं, ठीक है, या कसब से बने हैं, तो कसब में भी वही है कि नबी की सीरत को सामने रखा और जिंदगी गुजारी। और जब फजल से बने हैं तो रब तो उन्हें उस लायक पहले बना देता है, तब इनाम देता है। तो भी नहीं, हाँ, डफली वालों में नहीं मिलेगी। जब जो डफली बना के हुए हैं, कुछ है ही नहीं, उसके बाद भी पता नहीं क्या क्या बन गए, अल्लाह बेहतर जाने। अगर उनसे माना मतलब पूछ लिया जाए शायद ना बता पाऊं, न जाने क्या क्या बन गए। खैर, तो वो छोड़ दीजिए, इसलिए मैंने कल क्लासिफाई कर दिया। मेरे मखदूम के बारगाह में तालीमात सूफिया भी है ना, तो कंपैरिजन तो करते चलना पड़ेगा ना। मैं जिस दर का गुलाम हूं जो मेरा मखदूम है, महबूब यज़दानी गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर सनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दोस्तों, उनकी बारगाह में एक शख्स पहुंचता है और कहता है, क्या सैयद अशरफ, मैं अल्लाह को नहीं दोस्त नहीं रखता, पर आपको दोस्त रखता हूं। मैं अल्लाह को दोस्त नहीं रखता, पर आपको दोस्त रखता हूं। तो मखदूम पाक ने कहा, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? कहा, सच बोल रहा हूं। कहा, फिर बैठ जा, फिर बैठ जा। अब जैसे ही बैठाला तो कुछ लोग चले शुरू हो गए, खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर। और फुसफुसाता कौन है? हमें ये भी जान लेना, फुसफुसाता इबलीस ही है। जितने इबलीस सिफत होते हैं वही कनफुसी मारते हैं। हक कभी फुसफुसा के नहीं आता, हक हमेशा खुल कर आता है। बबांगे तो हल आता है, पीठ पीछे नहीं, सबके सामने बोलता है। तो हक का अंदाज देखो क्या हुआ, बैठ जा। हक का अंदाज देखो क्या कहा, सच बोल रहा है, कहा हाँ, कहा फिर बैठ जा। अब इब्लीसियत जो असर अपना छोड़ जाती है बास ज़हनों पर, तो फिर वो क्या करते, फुसफुसाना शुरू करते। शुरू हो गए। देखो क्या समझते हैं अपने आप को, अल्लाह को नहीं मानता तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर, इनको मान लिया तो सब कुछ हो गया, बैठा लिया। ये देखिए अपने आप को क्या समझ रहे हैं, अल्लाह से बड़ा मान लिया। अब ये सब फुसूर फुसूर फुसूर। और सरकार सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी वास फरमा रहे, बात हो रही है। जब आपने अपनी बात को मुकम्मल कर लिया तो उसकी तरफ देखा जिसे बैठाला था, देखा वो भी परेशान है, उसके भी चेहरे पे बल आए हुए हैं, वो भी परेशान है। तो उसे देखकर मुस्कुराए, फरमाया, परेशान क्यों है? बैठाल तो लिया मैंने तुझे, अब क्या परेशानी है? कहा, हुजूर यही परेशानी है कि आपने बैठाल लिया। परेशानी तो यही है कि आपने बैठाल जो लिया। कहा, क्या मतलब? कहा, जहां जहां गया लाहौल पढ़ के भगा दिया गया। क्या बात है, परेशानी की वजह यह कि आपने बैठाल लिया। अब फुसफुस फुसुर सुन भी रहा था, वो भी फुसफुसाहट उसके भी कान में आ रही थी। कहा, भाई देख, मैं तो अभी भी उसी जगह पर हूं, अगर तू सच्चा है तो बैठा रहे, झूठा है तो भाग जा यहां से। कहा, इस मामले में तो सच्चा हूं, अल्लाह को दोस्त नहीं रखता, पर आपको दोस्त रखता हूं।
تو یہی سوچ کے آیا ہوں کہ آپ صاحب علم ہیں، بڑی شہرت سنی ہے آپ کی، تو شہرت سن کر آیا ہوں کہ اگر تو سچا ہے تو بیٹھا رہے، جھوٹا ہے تو چلا جا۔ کہا سچا ہوں، آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ کہا پھر سن، اگر تو مجھے دوست رکھتا ہے تو دوستی کے تقاضے کو بھی سن لے۔ تو مجھے دوست رکھتا ہے تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست جسے دوست رکھے تو بھی دوست رکھ۔ دوستی کا تو تقاضا یہی ہے کہ دوست جسے دوست رکھے تو بھی دوست رکھ۔ میں رب کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی دوست رکھ۔ میں نبی کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی دوست رکھ۔ میں صدیق کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ میں فاروق کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ میں غنی کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ میں علی کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ میں اہل بیت کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ میں غوث اعظم کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ میں سلطان الہند کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ روئے زمین کے تمام اولیاء کرام کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ اپنے اپنے وقت کے اماموں کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ جماعت کے تمام محدثین کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ دوستی کا تقاضا تو یہی ہے، سچا ہے تو بیٹھ جا، جھوٹا ہے تو بھاگ جا۔ اب دوستو یہاں سن کے واہ واہ تو کر لیا، کیا سمجھ میں آیا؟ اور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنا یہ منورنجن کے لیے نہیں، ایک فکر دینا چاہتا ہوں، ایک سوچ، اور جب تک سوچ نہیں بدلے گی کردار نہیں بدلے گا آپ کا۔ ضرورت ہے اس بات کی، سوچو۔ آج یہی تو نہیں کوئی کرنا چاہ رہا، پین نہیں لینا چاہتا کوئی۔ ہمیں پین کون لے یار، درد سری کون لے، چلتا ہے نا چلنے دو۔ آپ سمجھے؟ تو مخدوم سمنا نے لاہور پڑھ کر نہیں بھگا دیا، بیٹھا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں محبت ہے، یہاں محبت ہے، اور دائی ہیں، دائی دعوت دینا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ سمجھ رہے نا، دائی ہے، اور پوری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جہنم کے دہانے سے بندے کو اللہ کے ہٹا کر جنت کے دہانے پر کھڑا کر دینا۔ آپ سمجھے؟ یہی تو زندگی کا مقصد ہے، یہی تو میرے آقا نے کیا ہے، یہی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے نا، جہنم کے دہانوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو کھینچ کر جنت کے قریب کر دیا، وہ نظام دے دیا، صرف خود ہی کھینچ کر نہیں، ایسا نظام دے دیا کہ اس نظام کو جو بھی فالو کر لے وہ اس لائق بن جاتا ہے کہ اللہ کے بندے کو جہنم کے دہانے سے کھینچ کر جنت کے دہانے پر کھڑا کر دیتا۔ آپ سمجھ رہے نا؟ تو آپ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہترین دائی ہیں، اور یہ دائی ہونے کی پہچان ہے، پین لینے کے لیے تیار ہیں، درد لینے کے لیے تیار ہو۔ اگر درد نہ ہوتا تو یہ بھی لاہور پڑھ کے بعد جا جہنم میں، مجھ سے کیا مطلب؟ آپ سمجھے؟ بیٹھا لیا، کیوں؟ کیونکہ دیکھ لیا اس کے سوال میں کہ اگر اسے روکا نہیں تو یہ جہنم کے دہانے پر کھڑا ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ تو دوستو جب یہاں محبت ہوتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا کہ اللہ کا کوئی بندہ جہنم میں چلا جائے۔ ایسے محبت کرنے والے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں انہیں برداشت نہیں ہوتا۔ اور یہ سیرت کہاں سے آئی؟ نبی کی سیرت ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ نبی رات رات بھر آنکھوں میں آنسو ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ نبی نہیں چاہتے کہ اللہ کا کوئی بندہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ یہ ہے نبی کی سیرت، یہ ہے نبی کا انداز۔ نبی نہیں چاہتے کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ
جہنم کا ایندھن بن جائے، اور جو صحیح معنوں میں نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہیں وہ بھی نہیں پسند کرتے کہ اللہ کا کوئی بندہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ کہ مخدوم سیورا سیرت پر عمل کر لیا تو جہنم کا ایندھن بننے نہیں دیا، پکڑ کے بیٹھا لیا، پکڑ کے بیٹھا لیا، آ گیا ہے تو واپس مت جا۔ یہی تعلیم بن گئی صوفیہ کی، اور یہی نبی کی سیرت ہے۔ جو سیرت ہے جو اولیاء کرام نے پیش کر دیا وہ تعلیم بن گئی۔ دوستوں، اب وہ بات جو میں نے پہلے کہا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 40 سال کیا کیا؟ 40 سال میں اعلان نبوت کیا، نبی تو ہیں، اعلان نہیں کیا۔ اور نبی تو تب ہی سب سے ہیں نبی جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان ہیں، نبی ہیں تب بھی۔ آپ سمجھے؟ تو اب ادھر جاؤں گا تو اور لمبا ٹائم لگ جائے گا اس بات کو، اتنا تو آپ نے شاید سنا ہو، اور اگر نہیں سنا ہو تو پھر کبھی انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی بھرپور انداز میں، ٹھیک ہے نا؟ 40 سال نبی نے کیا کیا، یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس لیے کہ نبی کی جو بظاہر 63 سالہ زندگی ہے